انشاءاللہ کل آواز بہتر ہوگی، دعا کریے گا۔ 3-4 دن باقی رہ گئے ہیں غریب کربلا کو پرسہ دینے کو۔ غریب کربلا ہمت طاقت دیں تاکہ میں پڑھ سکوں۔ لمبا چوڑا پڑھنے کا ارادہ نہیں اور زور لگانے کی بالکل طاقت نہیں۔ تھوڑی سی اپنی توجہ کو بیدار رکھیے گا، لفظوں کے ساتھ سفر کیجئے گا تاکہ میں بھی اپنا بیان مکمل کر سکوں۔ درود پڑھیں محمد وآل محمد کی ذات۔ مجھے آج حکم ہوا ہے کہ آج پھر ولایت پڑھنی ہے۔ اصل میں مسئلہ یہ ہوا ہے، میں ابھی مجلس پڑھ رہا تھا، لائٹ چلی گئی اور مجلس کا ماحول اس قدر بنا ہوا تھا کہ میں بغیر مائک کے پڑھنے لگ پڑا، جس کی وجہ سے مجھے اتنی آواز میں دقت پیش ہو رہی ہے۔ قرآن کا 59 نمبر سورہ ہے، سورہ حشر۔ اگر آپ ساتھ دیں گے تو یقین مانیے یہ آواز انشاءاللہ میری ٹھیک ہو جائے گی، اور یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں، طاہر سعید صاحب، گل صاحب، سبت بھائی، ماسٹر صاحب، جو آج ولایت پڑھنے کا سوچا ہے وہ پہلے نہیں پڑھی۔ اصل ولایت جو ہے میں نے پڑھنی آج ہے، کیونکہ پہلے جب میں سوچ کے آتا تھا کہ حکم ہوتا تھا آج یہ پڑھنا ہے، آج یہ پڑھنا ہے، آج میں ذہنی طور پہ سوچ کے آیا ہوں کہ مجھے ولایت پڑھنی ہے۔ اجازت ہے بات شروع کی جائے۔ قرآن کا 59 نمبر سورہ ہے، سورہ حشر، اس کی 21 نمبر آیت میرے پیش نظر ہے۔ آج تک ونی کے تارڑ والوں آپ نے سنا ہے علی کعبے میں آئے، آج سبت میں پڑھنے لگا ہوں علی کعبے میں آئے کیوں؟ ہائے 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 ہائے، آواز میری خراب ہے، آپ کی خراب نہیں۔ 6 دن میں نے جیسے آپ نے سنا ہے میں نے آپ کے ساتھ کمپرومائز کیا ہے، آج آپ نے بولنا ہے، میرا اشاروں کے ساتھ آپ نے سمجھنا ہے۔ قرآن کا 59 نمبر سورہ ہے، سورہ والحشر، اس کی 21 نمبر آیت میرے پیش نظر ہے، جس میں اللہ رب العزت خالق کے لام یزل فرما رہا ہے، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لا ارائیت خشیم متصدیم من خشیت اللہ۔ اللہ کہہ رہا ہے لو انزلنا ھذا القرآن، اگر ہم اس قرآن کو علی جبل کسی عظیم پہاڑ پر نازل کرتے، جو عربی کی تھوڑی بہت سمجھ بوجھ رکھتے ہو، لفظ ہے طاہر سعید صاحب جبلن، نیچے 2 زیریں ہیں، یہ جب نیچے 2 زیریں آ جاتی ہیں کسی لفظ پہ، اس کی عزت کو یہ بڑھاتی ہیں۔ اللہ نے صرف یہ نہیں کہا کہ اگر کسی پہاڑ پر نازل کرتے، اللہ کہہ رہا ہے کسی عظیم پہاڑ پر نازل کرتے تو پہاڑ اللہ کی خشیت سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔
لو انزلنا ھذا القرآن، اگر ہم اس قرآن کو کسی عظیم پہاڑ پر نازل کرتے تو اللہ کی خشیت سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ کون سا قرآن؟ سیاہی والا قرآن، ورق والا قرآن، حرفوں والا قرآن، کتاب والا قرآن، صامت قرآن۔ وہ اگر کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو اللہ کی خشیت سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اس سے آگے تمہید مجھ سے ہو ہی نہیں رہی۔ اللہ کہہ رہا ہے اگر ہم اس قرآن کو کسی عظیم پہاڑ پر نازل کرتے تو پہاڑ اللہ کی خشیت سے ریزہ ہو جاتا۔ کون سا؟ سیاہی والا قرآن، ورق والا قرآن، حرفوں والا قرآن، کتاب والا قرآن، قرآن صامت، نہ بولنے والا قرآن، نہ بول۔ میں جان بوجھ کے لفظ دہرا رہا ہوں، جیسے جیسے علی کی ولایت شروع کی ہے خدا کی قسم آواز ٹھیک ہونی شروع ہو گئی ہے، کچھ آپ کی محبت ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے اگر ہم سیاہی والے قرآن، نہ بولنے والے قرآن، لفظوں والا قرآن، حرفوں والا قرآن، کتاب والا قرآن کو کسی عظیم پہاڑ پر نازل کرتے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ پھر سار اٹھا کتنی داد دے گا، کتنی دعا دے گا، جو دے گا محبت سمجھ کے قبول کروں گا۔ مسافر ہوں، سید ہوں، ذاکر حسین ہوں، علی ناطق قرآن ہے۔ پھر حق بنتا تھا کعبے کی دیوار چیر کے آئے۔ آپ کو واجب، آپ کے سننے کے کہتے علی ناطق کے قرآن ہے۔ پھر حق بنتا تھا بچوں کو آگے نہ بٹھایا کریں، یہ پیچھے بیٹھا کریں تاکہ ڈسٹربنگ نہ ہو ماحول میں، خدا کا واسطہ ہے۔ اب اتنے دن باقی رہ نہیں گے، جو رہ گئے انہیں ماں کے ساتھ سنو۔ بڑی میں نے بہت محنت کے ساتھ یہ باتیں جوڑ کے آپ تک لایا ہوں۔ خدا کی قسم سبت بھائی، یہ میں ویسے اٹھ کے آ نہیں جاتا، ایک ایک مجلس پہ منبر حسین پہ کھڑا ہوں، میری 15 راتیں لگی ہیں۔ آپ کو اندازہ ہو چکا ہوگا میں قرآن سے باہر ابھی تک ہوا نہیں، چھٹی مجلس ہے میری، میں نے ابھی تک آپ کو ایک واقعہ نہیں سنایا۔ آپ واقعات سننے والی قوم ہو، غزوات سننے والی قوم ہو، فتوحات سننے والی قوم ہو۔ 6 مجلسوں میں ایک مجلس بھی نہیں جس میں 1 گھنٹے سے کم پڑا ہو، اور ایک مجلس نہیں مصائب ہو یا فضائل ہو جس میں میں نے واقعہ سنایا ہو۔ قرآن سے میں باہر نہیں ہو رہا، پھر خود خیال کرو۔ علی ناطق کے قرآن ہے، پھر حق بنتا تھا کعبے کی دیوار چیر کے آئے۔ اب توجہ کرا، 30 عام الفیل، جمعہ اور ہفتہ کی درمیانی شب، 12 اور 13 رجب کی درمیانی رات، قصر شیبہ میں بیٹھی تھی علی کی ماں، آواز قدرت آئی الینا الیہ، آنا میرے گھر۔ ہائے 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 ہائے۔ دو 2020 کی 13 رجب کو سبت یہ جشن میں نے دبئی پڑھا تھا، مجمع کراچی اور لکھنؤ کا تھا۔ خدا کی قسم اس کے بعد دل ہی نہیں کیا پڑھنے کا، کیونکہ ایسا ماحول ملا ہی نہیں ہے۔ آپ کی محبتیں دیکھ کے پچھلے 5-6 دنوں کی میں نے یہ مضمون شروع کیا ہے۔ آواز آپ کے سامنے ہے، صحت میری آپ کے سامنے ہے۔ خدا کی قسم آپ کی توقع سے زیادہ میں سفر کر رہا ہوں، لیکن میری مجبوری ہے،
12 اور 13 رجب کی درمیانی رات، جمعہ اور ہفتہ کی درمیانی شب، قصر شیبہ میں علی کی ماں بیٹھی تھی، آواز قدرت آئی، الینا الیہ، آنا میرے گھر۔ بی بی کہتی ہے گو، میں اشارہ سمجھنا، بی بی کہتی ہے گو میں عرب کی مستور ہوں، سردار میرا گھر نہیں، میری غیرت گوارا نہیں کرتی، میں دہلیز عبور کروں۔ ہائے 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 ہائے، گو میں عرب کی مستور ہوں، اسی میں ساری بات تھی، گو میں عرب کی مستور ہوں، ثابت ہوا عرب کی مستورے میری غیرت گوارا نہیں کرتی، میں گھر کی دہلیز عبور کروں۔ باکر توجہ کرنا، تھوڑا آگے آ کے بیٹھو۔ بی بی کہتی ہے کہ میری غیرت گوارا نہیں کرتی، میں دہلیز عبور کروں۔ تھوڑی دیر بعد جبرائیل آیا، آ کے کہتا ہے بی بی اللہ کہہ رہا ہے ہم نے ابو طالب سے پوچھ لیا ہے۔ بی بی اللہ کہہ رہا ہے ہم نے ابو طالب سے پوچھ لیا ہے۔ بی بی اپنی مسند سے اٹھی، گھر کی دہلیز پہ پہنچی، ایک قدم اٹھایا گھر کی دہلیز عبور کرنے کے لیے۔ گل بھائی میری طرف دیکھیں، ایک قدم اپنے گھر کے سین میں تھا، ایک قدم ہوا میں تھا، ابھی گھر کی دہلیز کو عبور کیا نہیں تھا۔ ایک قدم گھر کے سین میں تھا، آگے دہلیز، اس کے بعد گلی تھی۔ بی بی کا ایک قدم اپنے گھر کے سین میں تھا، آگے دہلیز تھی، اس کے بعد گلی تھی۔ ایک قدم زمین پہ تھا، ایک ہوا میں تھا۔ خدا کی قسم دکھ لگے گا اگر جملہ ضائع کر دیا۔ میرا عشرہ ایک طرف، یہ بات ایک طرف، عشرہ بھول جانا، اس جملے کو نہ بھولنا۔ میں فضیلت کا عرش گرانے لگا ہوں آپ کی جھولی میں، صبت اس کو سنبھال بھی لینا اور برداشت بھی کر لینا۔ ایک قدم ہوا میں تھا، ایک دہلیز کو عبور کرنے کے لیے دہلیز سے پیچھے تھا۔ اس وقت حجاب اکبر پہ زلزلہ آیا، آواز قدرت آئی، یا والدت حجتی لو لم تنزلو ای نظرو بقدومک، اے میری حجت کی ماں، میری نظر میں تیرا وہ مقام ہے، اگر میں جسم رکھتا چل کے تیرے استقبال کو آتا۔ لو لم تنزلو بشریہ این نظرو بقدومک، ابھی آرام سے آہستہ پڑھا ہے، مرضی کے عالم سے اس کا ترجمہ کروا لینا۔ پہلے دن کہا تھا املا انشاء عبارت قرأت ترجمہ تفسیر 6 چیزوں کا میں ضامن، اس کے بعد تو شک کرے تو جان علی جانے۔ آواز قدرت آئی، یا والدت حجتی، اگر میں جسم رکھتا چل کے تیرے استقبال کو آتا۔ بی بی سفر کرتے ہوئے کعبے کی دیوار پہ پہنچی، آگے دروازہ بند ملا۔ آج تک آپ نے یہ سنا ہے کہ دروازہ بند تھا، دیوار پھٹی، دیوار پھٹی کیوں؟ دروازہ بند تھا، دروازے میں نہیں لگتا، دروازہ لگتا ہے دیوار میں۔ دروازے میں ایک اور دروازہ لگ سکتا ہے؟ نہیں لگ سکتا۔ ایک دروازہ ہے، اس میں اور دروازہ تو نہیں لگے گا۔ اگر اور دروازہ لگانا ہے تو دیوار پھاڑنی پڑے گی۔ بی بی کعبے کیے دروازے پہ جا کے کھڑی ہو گئی، دروازہ بند تھا۔ بی بی کہتی ہے بار الہ، ہائے 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 ہائے، بار الہ بلایا تو نے ہے، ضرورت تیرے گھر کو، بار الہ بلایا تو نے ہے، میرے علی کی ضرورت تیرے گھر کو ہے، میرا علی جدھر آ گیا وہی کعبہ۔ اہل سنت کا ایک عالم ادھر حج کرنے کے لیے گیا، جہاں علی آیا تھا ادھر اس طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہا تھا، اہل سنت کا عالم تھا۔
اس کو کسی نے کہا ادھر کیوں منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہو؟ اس نے کہا مجھے پتہ چلا ہے کہ علی ادھر آیا ہے۔ اس نے کہا ادھر نہیں آیا، وہ سامنے جو حرم کے باہر چھوٹی سی مسجد ہے ادھر آیا ہے، یہ شیعوں نے بنا لیا ہے، کعبے میں آیا ہے۔ اس نے اپنا سارا کچھ اٹھایا ادھر چلا گیا۔ اس نے کہا ادھر کہاں جا رہا ہے، ادھر کیوں نہیں؟ اس نے کہا جب علی ادھر آیا ہے پھر میں ادھر کیا؟ جب علی ادھر آیا ہے پھر میں ادھر سجدہ کس لیے کروں؟ علی کی ماں دروازے پہ آ کے کھڑی ہو گئی، آ کے کہتی ہے اے بارے لا ضرورت تیرے گھر کو ہے، بلایا تو نے ہے، میرا علی جدھر بھی آ گیا کعبہ ہے، تالا کھولنے والے خاندان سے میرا تعلق نہیں، دروازہ کھول نہیں تو میں واپس جا رہی ہوں۔ آواز قدرت آئی بطول واپس نہ جا، تیرے پاس ہے، میرے پاس ہے کعبے کا در، تیرے پاس ہے علم کا در، در در میں لگتا نہیں۔ ہائے 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 ہائے، میرے پاس ہے کعبے کا در، تیرے پاس ہے علم کا در، در در میں لگتا نہیں۔ دیوار کی طرف سے آ، بی بی دیوار کی طرف سے آئی۔ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ جب علی کی ماں ادھر پہنچی تب اللہ نے دیوار پھاڑ دی۔ اللہ کہہ رہے اگر میں قرآن کو کسی عظیم پہاڑ پر نازل کرتا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ علی ناطق کے قرآن ہے، جب کعبے پہ پہنچا اللہ نے کعبے کی دیوار پھاڑ دی۔ میں نے سوال کیا آگے نعرہ لگانا، مجھے سنو صرف وقت بہت کم ہے۔ بی بی کہ میں نے سوال کیا بارے لا بیت المقدس سے تو نے عیسیٰ کی ماں کو نکالا۔ اب جو میں روایت پڑھنے لگا ہوں اس پہ کافی لوگوں کو شک ہوگا، میں حوالہ پہلے دے دوں۔ کتاب بہار الانوار علامہ باقر مجلسی 38 نمبر جلد میں وہ کہہ رہا ہے جو آگے بات کرنے لگا ہوں، علامہ باقر مجلسی بہار الانوار جلد 38 نمبر جا کے دیکھ لینا۔ اگر کتاب میں یہ لفظ نہ ہو مجھے گربان پکڑ کے اتار دینا۔ میں نے سوال کیا بارے اللہ بیت المقدس میں عیسیٰ کے وقت مریم کو تو نے کہا تھا اخرجنی ھذا بیت العبادت لا بیت الولادت، مریم یہ عبادت کی جگہ ہے ولادت کی جگہ نہیں۔ میں نے سوال کیا بارے اللہ مجھے سنو، آئی صرف ناداد نعرے اپنے پاس رکھو۔ میں نے کہا بارے اللہ عیسیٰ کوئی عام سے شخصیت تھا، صاحب کتاب تھا، صاحب کلمہ تھا، صاحب کتاب تھا، صاحب کلمہ تھا، معصوم تھا، نبی تھا، اولے العزم تھا، تیری حجت تھا، 6 عہدے ہونے کے باوجود اس کی ماں کو تو نے کہہ دیا کہ در سے نکل، یہ عبادت کی جگہ ہے ولادت کی جگہ نہیں۔ مریم کو نکال دیا، علی کی ماں کو بلا رہے بارے اللہ اس کی وجہ کیا ہے؟ آواز قدرت آئی میرا اعلان غور سے سن۔ میں نے کہا اخرجنی ھذا بیت العبادت لا بیت الولادت، یہ عبادت کی جگہ ہے ولادت کی جگہ نہیں۔ جس نے پیدا ہونا تھا اس کو نکال دیا، جس نے آپ کو نہیں سمجھ آئی؟ جس نے پیدا ہونا تھا اس کو نکال دیا۔ معیار پہ ہو۔ بی بی روایت کرتی ہیں 3 دن میں کعبے کے اندر رہی، 5 مستورات۔ آپ جو کہتے ہیں کہ ہائے ہائے ہائے، اسی سوال میں سارے جواب میں دینے لگا ہوں۔ بی بی کہتی ہیں کہ ادھر 5 مستورات داخل ہوئی، میں سوچ رہی تھی یہ 5 مستورات کون ہیں؟ اس وقت ظاہری زندگی 3 دن علی کی تھی۔ میرا بیٹا بولا یہ ام البشر حوا ہے، پہلی ام البشر حوا ہے، دوسری ابراہیم نبی کی زوجہ لوط نبی کی بہن اسحاق نبی کی ماں ہاجرہ ہے، تیسری میں بولا کلثوم موسیٰ کی بہن ہے، چوتھی عیسیٰ کی ماں مریم ہے، 5ویں آسیہ بنت مزاحم ہے، 5 مستورات ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا آپ کیا لینے آئی ہو؟ وہ کہتی ہیں ہم اپنے مزارات میں آرام کر رہی تھیں۔ آواز قدرت آئی آرام چھوڑو، علی کی ماں کی دائیاں پر
جی تھوڑی توجہ بڑھائیں، خدا کی قسم اگر اسی معیار پہ سنا تو میں ایک جملہ کہہ کے مصیبت پڑھ دوں گا۔ یہ 5 مستورات کیوں آئی تھی؟ اب میں جو جملہ کہنے لگوں اس پہ غور کرنا۔ اللہ قرآن میں کہہ رہے حال جزاء الاحسان الا الاحسان، میں کسی کا احسان نہیں رکھتا، احسان کا بدلہ احسان ہے۔ جب محمد احمد محمود نے ظاہری طور پہ اس دنیا میں آنا تھا تب فاطمہ بنت اسد جناب آمنہ بنت وہاب کے پاس پہنچی۔ جملے پہ غور کرنا محفوظ الافکار صاحب، اسی جملے پہ غور کرنا۔ تب فاطمہ بنت اسد آمنہ بنت وہاب کے پاس پہنچی۔ اب جو سوچتے ہیں کہ یہ پیدا ہوتے ہیں، اب سوچنا یہ کیا کرتے ہیں۔ بی بی آ کے کہتی ہے بی بی مسند چھوڑ مصلے پہ آ، میں تیری دائی بننا چاہتا۔ مسند چھوڑ مصلے پہ، جو کہتے ہیں ہم جیسے ہیں تو مصلے پہ پیدا ہوا ہے۔ تھوڑی سی توجہ بڑھاؤ، تھوڑی سی۔ اچھا بی بی روایت کرتی ہیں کہ جب علی اس دنیا میں آیا تو حالت سجدہ میں تھا۔ جب علی اس دنیا میں آیا تو حالت سجدہ میں تھا۔ میں نے سوال کیا یا علی سجدے میں اتنی جلدی کیوں کی؟ کس جملے پہ بولو گے میں وہ پڑھ لوں؟ زور لگاؤں چیخوں پھر آپ بولو یہ کیا بات ہوئی؟ میں نے کہا یا علی سجدے میں اتنی جلدی کیوں کی؟ علی کہتے ہیں میں آیا کدھر تھا؟ میں آیا کدھر تھا؟ میں نے کہا اللہ کے گھر۔ علی کہتے ہیں اللہ کو ادھر دیکھا ہے؟ یہ محلے والے ادھر بیٹھا کرو۔ اللہ کو ادھر دیکھا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ آتے ہوئے؟ میں نے کہا نہیں۔ جاتے ہوئے؟ میں نے کہا نہیں۔ بیٹھے ہوئے سوتے ہوئے؟ میں نے کہا نہیں۔ اللہ کی چارپائی دیکھی ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ میں نے کہا اللہ ہی نہیں دیکھا تو؟ علی کہتے ہیں کہ میں آیا تھا اللہ کے گھر۔ اب میں زور نہیں لگاؤں گا، بولو نہ بولو مرضی ہے آپ کی۔ علی کہتے ہیں میں آیا تھا اللہ کے گھر، آدم سے پہلے کا یہ گھر موجود ہے۔ آدم سے لے کر تم تک، تیرے سے لے کر قیامت تک، آج تک کسی نے ادھر اللہ کو نہ دیکھا، نہ آتے ہوئے، نہ جاتے ہوئے، نہ بیٹھے ہوئے۔ سجدہ کر کے میں نے دنیا کو یہ بتایا آیا اللہ کے گھر تھا، کوئی مجھے اللہ نہ مان لے۔ تاکہ کوئی مجھے اللہ نہ مان لے، میں تو آیا ہی توحید منوانے ہوں۔ میں ادھر اپنا آپ منوانے آیا ہوں یا مجلسیں پڑھنے آیا ہوں، حسین پڑھنے آیا ہوں؟ اگر آپ کو کوئی میرا لفظ حرف اچھا لگ جاتا ہے، اگر آپ انعام دیتے ہیں یا داد دیتے ہیں، اس کا یہ مطلب تو قطعاً نہیں ہے کہ میں اپنا آپ منوا رہا ہوں۔ میں آیا تھا پڑھنے حسین، آپ قائل ہو گئے میرے۔ ہائے 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 ہائے، علی آیا تھا اللہ کو منوانے، دنیا قائل ہو گئی علی کی۔ باریک اشاروں پہ بھی توجہ کیا کرو چاچا، کب نعرہ لگوانا ہے؟ تین دن کے بعد علی کعبہ سے نکلے، تب دیوار نہیں پھٹی، دروازہ کھلا ہے۔ پوری علمی ضمانت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، دیوار نہیں پھٹی۔ 16 رجب کو جب علی کی ماں علی کو ہاتھوں پہ اٹھا کے
باہر نکلنے لگی تب دروازہ کھلا ہے، دیوار نہیں پھٹی۔ میں نے سوال کیا بارے جب ابو طالب کا حرم گیا تھا تب تو کوئی دیکھ نہیں رہا تھا، تب تو نے دیوار پھاڑی، اب آئی ہے تو ہزاروں لاکھوں کا مجمع ہے، اگر دیوار پھاڑتا تو علی کی فضیلت میں اضافہ ہوتا، علی کے فضائل بڑھتے، اب تو نے دروازہ کھولا، پہلے تو نے دیوار پھاڑی، اس کی کیا وجہ ہے؟ آواز قدرت آئی، میرا قول کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا، دروازہ کھول کے دنیا کو بتایا ہے گھر ہے میرا، جب بھی اللہ کا دروازہ کھلے ملاقات جلی سے نہیں علی سے ہوتی ہے۔ اللہ آپ کو بھلا کرے۔ آپ بے شک تم حج کرنے جا یا عمرہ کرنے جا، اگر علی کا بغض لے کر تم گیا وہی کعبہ تجھ پہ لعنت کرے گا۔ علی کی ماں علی کو ہاتھوں پہ اٹھا کے کعبے سے باہر آئی، جب اتنا بڑا مجمع دیکھا ہے، ہائے 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 ہائے، آج بھی کسی ماں کا بیٹا ڈاکٹر پائلٹ یا کچھ بھی بن جائے، ماں متکبر یعنی فخریہ انداز میں کہتی ہے کہ میرا بیٹا ڈاکٹر بن گیا ہے، میرا بیٹا برگیڈیئر بن گیا ہے، میرا بیٹا فلاں بن گیا فلاں بن گیا۔ جب علی کی ماں نے علی کو ہاتھوں پہ اٹھا کے باہر آئی، اتنا مجمع دیکھا، تب علی کی ماں ادھر کھڑی تھی، رسول آئے کہتے ہیں چچی علی کی ماں بن کے بھی خوش نہیں، خاموش کیوں ہے؟ اس وقت فاطمہ بنت اسد کہتی ہیں محمد اس بیٹے نے بچنا نہیں، محمد پوچھتے ہیں کیوں؟ کہتی ہیں 3 دن ہو گئے نہ آنکھیں کھول رہے نہ کچھ۔ تلوار تو ہے نہیں میرے پاس جو چلاؤں، تو آپ بول پڑو لفظ ہی ہیں۔ بی بی کہتی ہیں اس نے بچنا نہیں، جب کھایا ہے اس نے کچھ کھایا نہیں، ہائے 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 ہائے، جملہ میرے ذہن میں ابھی اچانک آ گیا ہے۔ علی کی ماں نے اتنا جنب غفیر دیکھا تو اپنے آپ پہ غرور محسوس کیا، علی کو اٹھا کے کعبے کی دیوار کے پاس آئی، ایک ہاتھ میں ایسے علی کو اٹھایا، ایک ہاتھ کعبے کی دیوار پہ رکھا، جو علی کی ماں نے بات کی وہ بات سنانے لگا ہوں۔ خدا کی قسم پیچھے 3 مجلسیں رہ گئی ہیں، گھنٹہ پڑھوں آدھا گھنٹہ پڑھوں، ایک بار بھی واہ واہ نعرہ کچھ بھی نہ کرنا، باکر میں راضی جاؤں گا، اس جملے پہ حق میرا نہ رکھنا، اگر حق رکھا بروز معاشر علی سے شکایت کروں گا۔ علی کی ماں نے علی کو ایسے ہاتھوں پہ اٹھایا، دوسرا ہاتھ کعبے کی دیوار پہ رکھا، رکھ کے کہتی ہے من کان بالامس بیتن اصبح قبلتن، کعبہ میں تجھ پہ احسان کر کے جا رہی ہوں، کل تک تو فقط گھر تھا، آج میں تجھے قبلہ بنا کے جس کعبے کو تم طواف کر کے الحاج بن کے باہر گھر کے تختیاں لگوا کے خود کو بڑا فخریہ انداز میں حاجی کہلواتا ہے، خدا کی قسم اگر علی کی ماں نہ جاتی فقط گھر رہتا، قبلہ بنایا ہے فاطمہ بنت اسد نے۔ اب جو جملہ کہنے لگاؤں نہ بولے آقا شرافت صاحب آپ ناراض ہوں، نیاز نہ دیں، مرضی آپ کی، میں نے یہ اٹھا کے چلے جانا، بس اس سے آگے میری بات ہے۔ تب رسول آئے، دیکھا کہ چچی نے یہ کہا ہے، آیا میرا وسیع ہے، حق میرا بھی کچھ بنتا ہے، تب وما ینطق عن الہوا کی زبان رکھنے والا محمد
کعبے کے قریب آ کے کہتا ہے الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم اخی، تعریف اس اللہ کی، خدا کی قسم اٹھ کے بھی داد دو، داد کم ہوگی، مرضی ہے آپ کی۔ اس سے بڑا جملہ اگر آج تک سنا ہوا مجھے بتانا، میں ممبر چھوڑ دوں گا۔ محمد کہتا ہے الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم اخی، تعریف اس اللہ کی جس نے میرے بھائی کے قدموں سے تجھے شرف بخشا۔ حیدر 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 علی رسول کے ہاتھوں پر آئے، رسول کے ہاتھوں پر آ کے علماء اہل سنت نے لکھا ہے کہ علی نے 18 آیات کی تلاوت کی۔ علماء اہل تشیع نے لکھا ہے کہ علی نے پورے قرآن کی تلاوت کی۔ اچھا میں کہتا ہوں علی نے صرف ایک آیت کی تلاوت کی۔ علی نے 18 کی بھی نہیں کی، ایک لمحے کے لیے، پورے قرآن کی بھی نہیں کی۔ علی نے ایک آیت کی تلاوت کی۔ علی آیا کب؟ 30 عام الفیل کو۔ ہائے ہائے، قرآن نازل ہوا ہے 40 عام الفیل کو۔ علی آیا ہے 30 عام الفیل کو، قرآن نازل ہوئے 40 عام الفیل کو۔ یا تو علی نے قرآن لکھا خود تھا، یا جو لکھ رہا تھا علی پاس بیٹھا تھا۔ آیت کون سی علی نے پڑھی؟ سورہ مومنون، قرآن کا 18واں سورہ۔ علی کہہ رہے قد افلح المومنون۔ علی نے سورہ مومنون پڑھی، مومنوں والی سورہ 114 ہے۔ میں نے کہا علی کو اور پڑھ لیتا۔ علی کہتے ہیں میں کائنات میں اس دنیا میں ظاہری طور پہ آ کے پہلا خطاب ہی اپنے مومنوں سے۔ ہائے 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 ہائے۔ میرا بیٹا اگر تو ادھر نعرے لگانے کے لیے نہ ہوتا میں نے تو رول جانا تھا۔ بسم اللہ، مولا عزتاں دے وین، مولا عزتاں دے وین، بسم اللہ۔ علی نے کہا قد افلح المومنون۔ علوی صاحب کے ڈرائیور کھڑے ہیں، ادھر ہی کھڑے رہنا، میرا جملہ سن کے جانا، جہاں تک جاؤ گے سرور لیتے جاؤ گے۔ رسول علی کہہ رہے قد افلح المومنون، فلاح پا گئے وہ مومن، ہم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خضوع اور خشوع برتے ہیں۔ فلاح پا گئے وہ مومن جو اپنی نمازوں میں خضوع اور خشوع برتے ہیں۔ فلاح پا گئے وہ مومن جو اپنی نمازوں میں خضوع اور خشوع برتے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے قد افلح المومنون، فلاح پا گئے وہ مومن جو اپنی نمازوں میں خضوع اور خشوع برتے ہیں۔ تو بول نہ بول تیری مرضی، بات ادھر تک آ گئی ہے، کرنی میں نے ضرور ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے فلاح پا گئے وہ مومن جو اپنی نمازوں میں خضوع اور خشوع برتے ہیں۔ رسول کہہ رہا ہے یا علی انت صلاۃ المومن، تو مومن کی نماز ہے۔ مولا آپ کو اس دے دے۔ میں جب ممبر پہ آیا تھا تب میری آواز کی کیا حالت تھی، اب کیسی ہے؟ پھر دیکھ لو میں جگر کا خون لگا رہا ہوں۔ 6 محرم میں یقین مانے 4 گھنٹے لگاتار نہیں سویا، جیسے آپ سن رہے ہیں، یقین مانے میں ادھر بھی مطمئن نہیں۔
معیار پہ اور تھوڑا معیار پہ. اچھا ابو طالب سے لے کر آدم علیہ السلام تک آغا شرافت 51 پشتیں بنتی ہیں علی کی. کتنی؟ 51 پشتیں بنتی ہیں علی کی. اور علی کہہ رہا ہے جو مومن ہوتا ہے وہ دن میں 51 رکعت پڑھتا ہے. جو مومن ہوتا ہے، اب سار اٹھانا آپ کے لیے جملہ ہے، جو مومن ہوتا ہے دن میں 51 رکعت پڑھتا ہے. ابو طالب سے لے کر آدم تک 51 پشتیں علی کی. علی کہہ رہا ہے جو مومن ہے دن میں 51 رکعت پڑھتا ہے. اب مجھے نہیں پتا اللہ نے علی کا شجرہ دیکھ کر 51 رکعتیں رکھیں یا 51 رکعتیں دیکھ کر علی کا شجرہ رکھا. چھوڑ دوں پڑھوں. آج آپ کو ایک سنانے لگا ہوں کیونکہ آج کے بعد میں نے ولایت پڑھنی نہیں. کل 7 ہے امام حسن پڑھنا ہے، جناب قاسم 8 ہے جناب عباس پڑھنا ہے. خطبہ جو کعبے کی چھت پہ دیا تھا وہ مجھے تھوڑا بہت آتا ہے وہ سنانا ہے. 9 کو ویسے حسین بادشاہ پڑھنا ہے. آج میں آپ کو سنانے لگا ہوں آخری 2-3 منٹ علی کا مقدر. بسم اللہ کرنا، درود پڑھو، ذاکر صاحب نے استقبال کرو. ذاکر صاحب جلدی آ جاؤ. آؤ جی بسم اللہ. اجازت ہے جی. علی کا مقدر آپ نے پہلے بھی سنا ہوگا. جو میں پڑھنے لگا ہوں بتانا باہر جا کے مجھے کیا کوئی ایک لفظ بھی جو آپ نے سنا ہے اس سے مربوط تھا. ہر کسی کی اپنی محنت ہوتی ہے. میری محنت دیکھنا، اس پہ کنجوسی نہ کرنا. آخری 2 یا 3 منٹ میں پڑھنے لگا ہوں علی کا مقدر. کوئی قبیس پہ مسیح بنا علی کا مقدر، کوئی زیتون پہ ولی بنا علی کا مقدر. جنگ ذات سلاسل میں اللہ کو کہنا پڑ گیا والادیات ضبحن والموریات قدحن والمغیرات صبحن. مجھے جنگ میں دوڑتے ہوئے گھوڑوں کی قسم، ان کے پاؤں سے نکلنے والی چنگاریوں کی قسم. جنگ ذات بیر علام میں اللہ کو کہنا پڑ گیا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَذَاقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. لکھ علی کا مقدر. جنگ عہد میں اللہ کو کہنا پڑ گیا اِنَّ أَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، ہم نے آسمانوں سے لوہا نازل کیا. وہ لوہا جبرائیل لے کے آ رہا تھا، 7 ترانہ پڑھ رہا تھا لا فتح الا لی لا سیف الا ذوالفقار. جنگ خندق میں اللہ کو کہنا پڑ گیا وَإِذْ جَاءَكُم مِّن فَوْقِكُم وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذَا زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ. لکھ علی کا مقدر. علی کی ذات واحد ذات ہے جس کے نکاح کے 10 خطبے ہوئے. پہلے آسمان پہ میکائیل نے پڑھا، دوسرے پہ اسرافیل نے پڑھا، تیسرے پہ دنتائیل نے پڑھا، چوتھے پہ جبرائیل نے پڑھا، 5ویں پہ منصور نے پڑھا، 6 پہ رحیل نے پڑھا، 7ویں پہ دردائیل نے پڑھا، فرش پہ محمد نے پڑھا، عرش پہ اللہ نے پڑھا. جس کا نکاح تھا اس نے خود پڑھا. لکھ علی کا مقدر. جب اللہ نے علی کی شادی بطول سے طے کی تب اللہ کو تارا نازل کرنا پڑ گیا. فلا اقسم بمواقع النجوم، مجھے قسم ہے ان چوکٹوں کی جن پر تارے نازل ہوتے ہیں. جب اللہ نے علی کا نکاح بطول سے کیا تب قرآن میں پھر کہنا پڑ گیا مرج البحرین یلتقیان فبأی آلاء ربکما تکذبان. جب اللہ نے علی کو اولاد عطا کی پھر کہہ رہا ہے یخرج منہما لولو والمرجان. ہم 2 موتی نکلتے ہیں، ایک لولو ایک مرجان. لولو سے مراد حسن، مرجان سے مراد حسین. لکھ علی کا مقدر. رسول کو کہنا پڑ گیا یا علی، اللہ کو کہنا پڑ گیا یا علی تو عین اللہ، لسان اللہ، اذن اللہ، جنب اللہ، نفس اللہ، وجہ اللہ. لکھ علی کا مقدر. سفین کا مالک بنا، نہروان کا غازی بنا، جمل کا بہادر بنا، خیبر کا فاتح بنا.
لکھ علی کا مقدر جب اللہ اور توحید اور رسالت کو مشترکہ گواہی کی ضرورت پڑی، جب کفار نے کہا فَيَقُولِ الَّذِي كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسِلًا، تم اللہ کے رسول نہیں ہو، تب قرآن میں آیت نازل کرنا پڑ گئی قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، اے محمد ان سے کہہ دے تمہارے اور میرے مابین گواہی کے لیے اللہ کافی اور وہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ آؤ قرآن سے پوچھتے ہیں علم کس کے پاس ہے؟ ثم اورثنا الکتاب الذی نصطفینا من عبادنا، ہم نے چن لیے اپنے بندوں میں سے وارث کتاب۔ لکھ علی کا مقدر رسول کو کہنا پڑ گیا یا علی انت قسیم النار والجنہ، تو جنت اور دوزخ تقسیم کرنے والا ہے۔ یا علی انت منی وانا من کا، تو مجھ سے میں تجھ سے۔ یا علی انت صدیق الاکبر، اس کا ترجمہ کروں گا یا علی انت صدیق الاکبر ان یقول بعدی هو الا الکذاب، یا علی تم صدیق اکبر ہے، اگر تیرے بعد کوئی کہے میں صدیق وہ جھوٹا۔ لکھ علی کا مقدر قرآن میں آیت اللہ کو نازل کرنا پڑ گئی محمد ان سے کہہ دے تیرے اور میرے مابین گواہی کے لیے اللہ کافی اور وہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ اب سر اٹھا جس علی کی گواہی کے بغیر توحید اور رسالت خطرے میں پڑ جائے، اس علی کے بغیر تیرا ایمان کیسے مکمل؟ شہادت علم برآمد ہونا ہے، بھائی کیسر علوی پڑھیں گے۔ میں مولا عباس کا مضمون ہی نہیں پڑھ رہا، ٹھیک ہو گیا؟ اور جو مضمون پڑھنے لگا ہوں اس کا تعلق آپ سے زیادہ ان کا ہے۔ صدقے جاؤں میں علی کی بیٹی کے، صدقے جاؤں میں علی کی بیٹی کے، جس نے ہم کو حسینیت سکھائی۔ صدقے جاؤں میں علی کی بیٹی کے صبر پہ، ماں کے بیٹوں کے سیرے آتے ہیں، اس کے بیٹوں کے جنازے آئے۔ ہائے، ماں کے بیٹوں کے سیرے آتے ہیں، اس کے بیٹوں کے جنازے آئے۔ آج تک آپ نے سنا ہے شریکت الحسین ہے علی کی بیٹی۔ ہر کسی کی اپنی تحقیق ہے، علماء نے لکھا ہے سار بدستہ سار خم کر کے مانتے ہیں، لیکن طاہر سعید بھائی میں ایک بات کرنے لگا ہوں، اس کے بعد آپ بتانا شریکت الحسین ہے یا کربلا میں ہی حسین سے بڑھ گئی تھی۔ میری مائیں بہنیں بیٹیاں توجہ کرنا، 28 رجب کو حسین نے مدینہ چھوڑا، شریکت الحسین ساتھ، 4 شعبان مکہ آیا، شریکت الحسین ساتھ، 8 ذی الحج بندے ہوئے احرام توڑے بہن ساتھ، 11 ذی الحج مسلمان عید منا رہے تھے، یہ مسلم کے یتیموں کو رو رہے تھے۔ 2 کو کربلا پہنچی بہن، 2 کو کربلا پہنچا بہن ساتھ، 7ویں کو پانی ختم ہوا بہن ساتھ، 9 کو فوجیں آ گئیں بہن ساتھ، 10 کا دن چڑھا اکبر سے، اکبر کے سینے سے نیزہ نکالا بہن ساتھ، اکبر کے سینے سے نیزہ نکالا بہن ساتھ، عباس کے بازو اٹھائے بہن ساتھ، ان ہاتھوں نے خدا کی قسم آگا شرافت سوائے قرآن کے کچھ نہ اٹھایا تھا، قاسم کے ٹکڑے جوڑے بہن ساتھ، اصغر کے حلق سے تیر نکالا بہن ساتھ، 13 ضرب حسین کی ایک جگہ پہ کھڑے ہو کر دیکھی بہن ساتھ، بھائی
بیٹے حسین کے مارے گئے، بی بی کی نسل مک گئی، بھتیجے حسین کے مارے گئے، بی بی کے بھی مارے گئے، بھانجے حسین کے مارے گئے، بی بی کے بھی مارے گئے، مہمان حسین کے مارے، بی بی کے بھی مارے گئے۔ بتاؤں حسین سے کربلا میں کیسے بڑھ گئی؟ شام تو بی بی کا باقی منزل تھی نا، کربلا میں ہی حسین سے بڑھ گئی۔ سر اٹھانا میری مائیں بہنیں بیٹیاں، مجھے سید زیادہ سمجھ کے معاف کرنا، بھتیجے حسین کے مارے، بہن کے بھی مارے گئے، بھانجے بھائی کے مارے، بہن کے بھی مارے گئے، مہمان حسین کے مارے، زینب کے بھی مارے گئے۔ کربلا میں غیرت مندو حسین کے 8 بھائی مارے گئے، شام والی کے 9 مارے گئے، شام والی کے 9 مارے گئے۔ اجرکم من اللہ۔ دشت میں بیٹوں کی لاشوں پہ یہ کہہ کر ہٹ گئی، دشت میں بیٹوں کی لاشوں پہ یہ کہہ کر ہٹ گئی، مامتا ٹکرا نہ جائے مقصد شبیر سے، مامتا ٹکرا نہ جائے مقصد شبیر سے۔ ایک روایت پڑھو، مدینے سے جب 28 رجب کو قافلہ نکلا نا، کچھ سید زادی بیٹھی ہے، مجھے معاف کرنا، عبداللہ گھوڑا دوڑا کے پہنچے، آکے کہتے ہیں حسین میں نے زینب بنت علی سے کچھ بات کرنی ہے، اجازت ہے؟ حسین کہتے ہیں تم ویسے بھی بات کر سکتا تھا، تیرا شرعی حق ہے، غریب اور مسافر کو اتنی عزت دی، عبداللہ تیری مہربانی۔ آئے جناب عالیہ کے پاس، آکے کہتے ہیں میں حسین کا صدقہ دینا چاہتا ہوں، میں حسین کا صدقہ دینا چاہتا ہوں۔ بی بی کہتی ہے عبداللہ بے شک تو عرب کا بہت بڑا تاجر ہے، تیرے پاس بہت دولت ہے، تیرے پاس سب کچھ ہے، لیکن تیرے پاس وہ کون سی دولت ہے جو میرے حسین کا صدقہ بنے گی؟ اس وقت عبداللہ کہتا ہے جب وقت کے امام پہ مشکل بن جائے، رعایا پہ واجب ہے صدقہ دے، زینب میں اونو محمد کو ساتھ لایا ہوں، اگر حسین پہ مشکل بن جائے اون میری طرف سے دینا، محمد اپنی طرف سے دینا۔ اس وقت علی کی بیٹی نے اونو محمد کو ساتھ لیا۔ اب جو جملہ کہنے لگا ہوں خدا کی قسم پردے میں بیٹھی سمجھیں گی، بیٹوں کو ساتھ لیا، جہاں حسین کھڑا تھا نا، حسین کے گرد بیٹوں کو گھمانا شروع کیا۔ حسین کہتا ہے زینب کیا کر رہی ہے؟ کہتی ہے کہ صدقے کی نیت کر رہی ہوں۔ ہائے میں صدقے کی نیت کر رہی ہوں۔ آگیا کربلا میں 10ویں کا دن چڑھا، بہن بھائی کو بلا کے کہتی ہے ستم نصیب فضاؤں کو ٹال دیتا ہے، ستم نصیب فضاؤں کو ٹال دیتا ہے، مصیبتوں کی ہواؤں کو ٹال دیتا ہے، کہا زینب نے حسین سے اون کو لے جا، سنا ہے صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، سنا ہے صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، سنا ہے صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔ جب دیکھا نا کہ جوان جانے شروع ہو گئے، ایک کی عمر تھی 11 سال، ایک کی عمر تھی 9 سال۔ جب حسین نے فوجیوں کو بھیجنا شروع کیا نا، میری طرف دیکھنا، میری طرف مائیں بہنیں بیٹیاں میری طرف دیکھنا، جب حسین نے سارے فوجیوں کو کھڑا کیا نا کہ کس کو بھیجوں، خدا کی قسم سبت یہ پتہ کیسے کھڑے ہوئے ہیں، ایک 11 سال کا تھا، ایک 9 سال کا، اپنے پاؤں کے پنجے ایسے کر کے ماموں کو نظر آئے کہ ہم چھوٹے نہیں ہم بڑے ہو گئے ہیں،
ماموں کو نظر آئے ہم چھوٹے نہیں بڑے ہو گئے ہیں. اب جو جملہ کہنے لگا ہوں خدا کی قسم یہ گاڑی میں اکیلے پڑھ کے میں خود گریا کرتا ہوں. ماموں کو نظر آئے ہم بڑے ہو گئے ہیں چھوٹے نہیں. جب حسین نے نہیں نہ بھیجا اس وقت اپنے ماں کے خیمے میں آئے. ماں نے منہ دوسری طرف کر کے کہا ابھی زندہ ہو؟ ابھی زندہ ہو؟ ماں نے دیکھا نہیں ہے. کہتی ہے میرے خیمے میں تب آنا جب حسین تمہاری لاشیں لائے. دونوں بیٹوں کو تیار کیا. بابا جی تیار زینب عالیہ نے کیا ہے. ایک بات کہوں میں بھی سید ہوں. آج تک آپ سنتے آئے ہیں باکر سار اٹھو آج تک آپ سنتے آئے ہیں ہم حسینی سید ہیں, ہم اولاد زہرا ہیں, ہم علی کی اولاد ہیں, ہم حسنی سید ہیں, ہم شرازی سید ہیں, ہم جعفری سید ہیں, ہم کاظمی سید ہیں, ہم تقوی سید ہیں, ہم رضوی سید ہیں, ہم نقوی سید ہیں. سنتے آئے ہو ہر امام کی اولاد سنتے آئے ہو. آج تک کسی سے سنا ہے کہ ہم زینب کی اولاد میں سے ہیں؟ ہر امام کی اولاد بچ گئی. خدا کی قسم بنت علی نے حسین کی اولاد بچا کے اپنی نسل اٹھا دی. ہائے ہائے بیٹوں کو تیار کیا. پڑھوں چھوڑ دوں. بیٹوں کو تیار کیا. جب آئی نا حسین کے پاس, حسین قبضہ تلوار پہ ماتھا رکھ کے سبت خاک پہ بیٹھا تھا. جو بات کی بنت علی نے خدا کی قسم سمجھ گئے. بھائی کیسر علوی توجہ کرنا, سید زادہ ہوں, یہ جملہ ہر جگہ پہ پڑھنا ذاکر ہیں آپ. ہمارے جلد میں ایک رواج ہے اگر بیکاری بھی مر جائے نا, فقیر بھی مر جائے, جب بہن اس کے جنازے پہ آتی ہے نا فقیر سمجھ کے بہن نہیں کرتی. بہن بیکاری بھائی کے جنازے پہ آئے, فقیر بھائی کے جنازے پہ آئے, جیل میں آگے پتہ کیسے بہن کرتی ہے؟ کہتی ہے ہائے میرا نواب ویر, ہائے میرا بادشاہ ویر, ہائے میرا کائنات کا وسنا ویر. حسین کا تو تھا ہی بادشاہ, خاک پہ بیٹھا ہوا تھا. کہتی ہے خاک پہ نہ بیٹھ, اٹھ میرے سامنے خاک پہ نہ بیٹھ. حسین کہتے ہیں کیوں؟ کہتی ہے تاریخ لکھی جا رہی ہے, بے غیرت یہ نہ لکھ دے کہ زینب سے پہلے غریب تھا. کہتی ہے شام غریباں کے بعد اگر تو غریب بن بھی جائے تو کچھ نہیں, لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ شام غریباں کے بعد بہن اچھڑ گئی تھی. میرے سامنے خاک پہ نہ بیٹھ. کہتی ہے میرے بیٹوں کو اجازت دے. اجازت لائی. بس آخری جملہ کہنے لگا ہوں. بیٹوں کو ایک طرف کر کے کہتی ہے 3 باتیں کہنے لگی ہیں. جعفر تیار کے پوتے ہو, حیدر کرار کے نواسے ہو, عباس کے بھانجے ہو. عون تو بڑا ہے, محمد تو چھوٹا ہے. جنگ لڑتے ہوئے کبھی بھی دریا کی طرف مت دیکھنا. ہائے بنت علی میں تیری وفا پہ صدقے جاؤں, کبھی بھی جنگ کرتے ہوئے دریا کی طرف نہ دیکھنا. بیٹا پتہ ہے کیوں؟ اکبر پیاسا مارا گیا ہے, اصغر پیاسا جھولے میں پڑا ہوا ہے. روتی ہوئی آنکھوں سے دعا کرو بھائی فیاض گل کو اللہ اولاد نرینہ عطا کرے. شام والی مخدومہ کے صدقے فیاض کو بیٹا عطا کرے. فیاض میں سیدوں کے دعا مانگ رہا ہوں روتی آنکھوں سے, انشاءاللہ آنے والے محرم میں تم بیٹے کے ساتھ آئے گا. بی بی کہتی ہے عون کبھی بھی دریا کی طرف مت دیکھنا. دوسری بات سناؤں, کہتی ہے عون میں تیری ماں ہوں, تو میرا بیٹا ہے, میں منت کرتی ہوں
میری عزت کا خیال رکھنا، جب زین چھوڑو ماموں حسین کو نہ بلانا۔ ہائے کرنا، آئے تو تیرے مقدر میں ہے نا، آئے تو تیرے بس میں ہے نا۔ حسین ماموں ہوگا، آؤ نا ماموں حسین کو نہ بلانا، حسین پہلے بڑا تھکا ہوا ہے۔ تیسری بات کہتی ہے ناؤن تو بڑا ہے، ایک منت کرتی ہوں، زین جب چھوڑی نا اکبر کی جاگیر پہ نہ چھوڑنا۔ آن میں تجھے حکم دے رہی ہوں ماں بن کے، 11 سالوں میں تجھے کوئی حکم نہیں دیا، آج حکم دے رہی ہوں زین اکبر کی جاگیر کے باہر جا کے چھوڑنا۔ آج بھی جو کربلا کے ظاہر بیٹھے ہو میری تائید کرو گے، زینب کا آن اکبر کی جاگیر میں نہیں دفن۔ اجرک من اللہ یا سیدہ، اجرک من اللہ۔ آخری بات کرنے لگا ہوں، بہن خیمے کے دھر پہ کھڑی ہو گئی، بھائی ٹیلے پہ کھڑا ہو گیا، بیٹے جنگ لڑنا شروع ہو گئے۔ بہن حسین کا چہرہ دیکھ رہی تھی، بھانجے جنگ لڑ رہے تھے، حسین کے چہرے پہ خوشی تھی۔ اب میں اشارہ کرنے لگا ہوں، جو ادب سمجھتے ہو وہ سمجھ جاؤ گے، باقیوں کا مقدر۔ بہن حسین کا چہرہ دیکھ رہی تھی، بھانجے جنگ لڑ رہے تھے، بھانجے جنگ لڑ رہے تھے، حسین خوش ہو رہا تھا، بہن پریشان ہو رہی تھی، بہن پریشان ہو رہی تھی، حسین خوش ہو رہا، بہن پریشان ہو رہی۔ جیسے ہی حسین کے چہرے پہ پریشانی آئی، زینب خوش ہو گئی، زینب خوش ہو گئی، ہاتھ اٹھا کے کہتی ہے بار الہ تیرا شکر ہے میری قربانی قبول کی، بار الہ تیرا شکر ہے میری قربانی قبول کی۔ جلدی سے حسین بہن کے حجرے میں آیا، آ کے کہتا ہے زینب بیٹے اتر آئے ہیں زین سے، زینب نے سنا ہی نہیں۔ دوسری بار کہتا ہے اونو محمد دے زین سے اتر آئے ہیں، زینب نے سنا ہی نہیں۔ تیسری بار سوچا کہ زینب شاید سن نہیں رہی، روتی ہوئی آنکھوں سے زینب کے سامنے آ کے بولنے لگا، ہاتھ رکھ کے کہتی ہے جو بیٹوں کے اترنے پہ تڑپی نہیں تھی، کہتی ہے حسین تجھے ماں کی چادر کا واسطہ ہے، اونو محمد کو چھوڑ، صدقوں پہ رویا نہیں کرتے، میرے سامنے رو نہیں، وہ میرا بھائی میرے سامنے رو نہیں، میں نے صدقہ دے دیا، صدقوں پہ روتے نہیں ہیں۔ حسین چلا خیمے سے، بہن کہتی ہے حسین کدھر جا رہا ہے؟ آخری بات کرنے لگا ہوں، بہن کیا حسین کدھر جا رہا ہے؟ شبیر کہتا ہے آن کو اٹھانے جا رہا ہوں، بہن کہتی ہے آن اترے علی اکبر کی جاگیر سے باہر، حسین جتنا وقت تجھے جاتے ہوئے لگے گا، جتنا وقت تجھے آتے ہوئے لگے گا، میں نے صدقہ دے دیا، صدقہ واپس نہیں لیتے۔ اجڑی ہوئی بہن منت کرتی ہے اتنی دیر میرے سامنے بیٹھ، حسین میں تیرا چہرہ دیکھوں، حسین میں تجھ سے باتیں کروں، حسین میں نے شام جانا ہے۔ بر حبیب خدا بلندتر صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ 17 محرم الحرام سے لے کر 25 محرم الحرام تک عشرہ ثانی ادارہ سلام اللہ علیہ اسی امام بارگاہ دربار حسین میں شروع ہو رہا ہے۔ یہ مجالس ادا انشاءاللہ ٹھیک رات 8 بجے شروع ہوا کریں گی۔ ان مجالس ادا سے خطاب فرمائیں گے جناب علامہ حامد علی سندرانہ صاحب بلوال، جناب علامہ سید عامر عباس حمدانی صاحب بکر، جناب علامہ سید عابد حسین شرازی صاحب آپ بلوال خطاب فرمایا کریں گے، اور روزانہ کی بنیاد پر ذاکر ضمیر حسین جوہر صاحب خطاب فرمایا کریں گے۔ مومنین سے گزارش ہے کہ آگے جگہ خالی ہوگی، چند قدم آگے آ جائیں تاکہ مجلس کا تسلسل نہ خراب ہو۔ آج کی مجلس اعزاز سے
خطاب فرمائیں گے حرف آخر کے طور پر جناب ذاکر اہل بیت کیسر عباس علوی صاحب آف چنیور اور شہادت ساکی کربلا سلطان وفا علمدار کربلا حضرت غازی عباس علمدار کی شہادت بیان فرمائیں گے اور علم شبیہ علم کا جلوس بھی برآمد ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔